دوسری طرف سلطان علاء الدین کو جب خبر ہوئی کہ چنگیز خان نے اپنے بہترین جرنیل سبدائی اور نویان کو سلطان کے تعاقب میں خراسان کی طرف بھجوایا ہے تاکہ وہ سلطان پر حملہ آور ہو کر اسے زندہ گرفتار کرے، تو یہ خبر سنتے ہی سلطان علاء الدین پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ اگر اس 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ وہ منگولوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا تو یقیناً منگولوں کو اس کے مقابلے میں کہیں بھی قدم جمانے کا موقع نہ ملتا۔ بدقسمتی سے سلطان کے ایک درباری نجومی نے سلطان کو یہ بتا رکھا تھا کہ جب تک سلطان کا ستارہ گردش میں ہے اس وقت سلطان کو کسی بھی صورت میں منگولوں سے مقابلے میں آ کر جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ بس سلطان نے اپنے اس نجومی کی اس بات کو دل میں بٹھا لیا تھا اور وہ منگولوں کے مقابلے میں آنے سے جی چرانے لگا تھا۔ سبدائی اور نویان کے جب خراسان کی طرف آنے کی خبریں پہنچیں تو سلطان اپنے 2 لاکھ کے لشکر کو لے کر ماورا نہر کی جانب بھاگ گیا۔ یہاں اس نے قیام کیا ہی تھا کہ اسے پھر خبریں پہنچیں کہ چنگیز خان کے جرنیل سبدائی اور نویان ماورا نہر کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا سلطان وہاں سے نیشا پور کی طرف بھاگ نکلا۔ 2 مہینے تک سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ کیے رہا۔ جب اسے علم ہوا کہ سبدائی اور نویان اب نیشا پور کا رخ کر رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے بھی کوچ کر گیا۔ منگول سردار سبدائی اور نویان سلطان کا تعاقب کرتے ہوئے جب نیشا پور پہنچے تو انہیں خبر ہوئی کہ سلطان اپنے لشکر کو لے کر نیشا پور سے بھی بھاگ چکا ہے، لہٰذا ان دونوں منگول سرداروں نے نیشا پور کے شہریوں کو اظہار اطاعت کا پیغام بھجوایا۔ چونکہ نیشا پور کے شہریوں کو علم ہو چکا تھا کہ ان کا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ منگولوں کے ڈر سے نیشا پور سے بھاگ چکا ہے اور یہ کہ وہ منگولوں کے آگے سے بھاگتا پھر رہا ہے اور ملک اور اہل ملک کی حفاظت و ناموس سے اپنی جان اسے زیادہ عزیز ہے، اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ منگولوں کے سامنے اظہار اطاعت کر کے اپنی خیر منائیں۔ لہٰذا جب سبدائی اور نویان کے قاصد جواب میں نیشا پور کے شہریوں کا ایک وفد اظہار اطاعت کے لیے سبدائی اور نویان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے چنگیز خان کی طرف سے اہل شہر کو مندرجہ ذیل تحریر لکھ کر دی۔ ہر چھوٹے بڑے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام دنیا خان اعظم چنگیز خان کی ملکیت ہے اور جو شخص اس سے اظہار اطاعت کر لے گا وہ خود اور اس کے خویش و اقارب خان اعظم کی حفاظت میں سمجھے جائیں گے، اور جو شخص اس کی اطاعت سے گریز کرے گا وہ اپنی ذات کو اور اپنے متعلقین کو مصیبت میں مبتلا کر کے رہے گا۔ نیشا پور کے لوگوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہونے کے بعد منگول سردار سبدائی اور نویان پھر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی تلاش میں نکلے۔ یہاں دونوں منگول سرداروں نے اپنے اپنے لشکر جرار کو جدا کیا۔ نویان سلطان علاء الدین کی تلاش میں مازندان کی طرف روانہ ہوا۔ نویان مازندان پر حملہ آور ہوا اور شہر کو فتح کر کے اس نے اہل شہر کا خوب قتل عام کیا۔ دوسری طرف دوسرا منگول سردار سبدائی جام اور توس شہروں کی طرف بڑھا۔ ان شہروں کو بھی اس نے پہلے اپنی اطاعت پر مجبور کیا۔ جب لوگوں نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تب اس نے دونوں شہروں کو بزور شمشیر فتح کیا اور اہل شہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان شہروں کی تباہی و بربادی کے بعد ایک بار پھر دونوں منگول سردار سبدائی اور نویان متحد ہوئے اور سلطان علاء الدین کو تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ سمرقند کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ خود تو سمرقند کے نواح میں ہی پڑاؤ کیے رکھا، جبکہ اس نے اپنے 3 بیٹوں جوچی، چغتائی اور عقدائی کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے مرکزی شہر خوارزم کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خوارزم سلطان علاء الدین کا مرکزی شہر تھا۔ یہ شہر دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے انتہا درجے کا خوبصورت اور پر رونق تھا۔ یہ دریائے جیحون کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔
عرب اسے جرجانیہ اور ملکی باشندے اسے اور گنج بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ چنگیز خان کا حکم ملتے ہی اس کے تینوں بیٹے جوچی، چغتائی اور عقدائی بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھے اور خوارزم کے قریب آ نمودار ہوئے۔ خوارزم میں اس وقت نہ سلطان موجود تھا، نہ اس کے بیٹوں میں سے کوئی تھا، بس لشکر کا ایک سردار جس کا نام خمارتگین تھا، وہ ایک لشکر کے ساتھ شہر میں موجود تھا، اور یہ سردار سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون کا رشتہ دار تھا۔ اس بے کسی کی حالت میں شہر کے لوگوں نے اس خمارتگین کو ہی اپنا سلطان بنا لیا اور اس کی قیادت میں انہوں نے منگولوں کے لیے کمر بستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ چنگیز خان کے تینوں بیٹے جوچی، چغتائی اور عقدائی نے خوارزم آ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران ایک دن منگولوں کا ایک گروہ اہل شہر کے مویشی جو شہر کے ارد گرد چر رہے تھے ہانک کر لے گیا۔ جب لوگوں نے مویشی ہانکنے والوں کا تعاقب کیا تو مویشی ہانکنے والے منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوارزم کے مسلح یہ سمجھے کہ منگول مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ان کا تعاقب کرتے چلے گئے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ منگول انہیں اپنی گھات کی طرف لے جا رہے ہیں، لہٰذا خوارزم کا یہ تعاقب کرنے والا لشکر جب ذرا دور گیا تو گھات میں چھپے ہوئے منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح جنگ چھڑ گئی جو سورج غروب ہونے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں نہ اہل شہر کو فتح ہوئی اور نہ ہی منگول کامیاب رہے، لہٰذا رات کی تاریکی کے بعد منگول اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے اور خوارزم شہر کا وہ لشکر واپس شہر میں داخل ہو گیا۔ دوسرے روز چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوجی نے ایک قاصد اہل شہر کی طرف روانہ کیا اور انہیں پیغام بھجوایا کہ وہ مزاحمت سے باز آ جائیں اور شہر کے دروازے کھول دیں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن جوجی کی اس دھمکی کا اہل شہر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر منگولوں نے شہر کے اطراف میں سنگباری کرنے کے لیے منجنیقیں نصب کرنا شروع کر دی تھیں۔ منجنیقیں تو نصب ہو چکی تھیں، لیکن خوارزم چونکہ میدانی علاقہ تھا اور اس کے اطراف میں کہیں پتھر دستیاب نہیں تھے، لہٰذا منگولوں کو منجنیقوں کے لیے پتھر حاصل کرنے کے لیے بڑی دشواری پیش آنے لگی۔ خوارزم شہر کے نواح میں ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو شہر سے کافی دور تھا، بس وہیں سے پتھر حاصل کیے جا سکتے تھے۔ یہ ضرورت بیل گاڑیوں اور چھکڑوں کے ذریعے پوری کی گئی۔ ہر روز چھکڑے اور ان گنت بیل گاڑیاں اس کوہستانی سلسلے کی طرف روانہ کیے جاتے اور وہاں سے پتھر لانے کا کام شروع کیا گیا۔ نیز خوارزم شہر کے اطراف میں شہتوت کے درختوں کی بڑی بہتات تھی۔ منگولوں نے یہ کام کیا کہ شہتوت کے سارے درخت کاٹ دیے گئے اور انہیں پانی میں ڈال دیا گیا تاکہ اور بھاری ہو جائیں اور پتھروں کی جگہ منجنیقوں میں استعمال ہو سکیں۔ پانی سے نکال کر شہتوت کی لکڑیوں کے ٹکڑے بنا لیے گئے تھے تاکہ منجنیقوں میں رکھ کر شہر پر پھینکے جا سکیں۔ خمارتگین جسے خوارزم کے لوگوں نے اپنا سلطان بنا لیا تھا، جب اس نے منگولوں کے یہ ارادے دیکھے تو سخت گھبرایا۔ ادھر منگولوں نے خوارزم شہر کے لوگوں کو مزید سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور ایک رات سخت سنگباری کرتے ہوئے وہ شہر پر حملہ آور ہوئے اور فصیل شہر پر چڑھ کر قلعے کے اوپر اپنا پرچم لہرا دیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے سے شہر پر جگہ جگہ آتشی گولے پھینکے گئے جن کی وجہ سے مختلف علاقوں میں آگ لگ گئی تھی۔ دوسری طرف اہل شہر بھی اپنا اور اپنے شہر کا دفاع کرنے کے لیے جان توڑ کر لڑے۔ منگولوں نے جب دیکھا کہ شہر میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو وہ بڑے فکر مند ہوئے، اس لیے کہ منگولوں کو خیال آیا کہ اگرچہ شہر میں آگ لگ جانے سے اہل شہر بدحواس ہو کر ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن خود انہیں بھی اس کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ اگر شہر جل گیا تو وہ شہر کی لوٹ مار سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ چنگیز خان کے بیٹوں نے منجنیقیں چلانے والے سناحوں کو حکم دیا کہ شہر پر آتشی گولے پھینکنے کا سلسلہ بند کیا جائے
اور 3000 سپاہی اس کام پر متعین کیے گئے کہ دریائے جیہون کے آگے پتھروں کا بند باندھ کر اس کا رخ خوارزم شہر کی طرف موڑ دیا جائے تاکہ فصیل شہر میں شگاف پڑ جائے اور شہر کے لوگوں کی مزاحمت ختم ہو جائے۔ اہل شہر بھی غافل نہ تھے، چنانچہ چھپ کر گھات میں بیٹھ گئے، اور جب منگول فوج کا دستہ ان کے پاس سے گزرا تو ان پر جھپٹ پڑے اور سب کو وہیں ختم کر دیا۔ اس طرح منگول دریا کے آگے بند نہ باندھ سکے۔ اس طرح شہر میں موجود لشکر کے حوصلے بھی بڑھ گئے تھے، لیکن دوسری طرف اس سے خوارزم کے لوگوں کو بڑا نقصان بھی ہوا، اور وہ یوں کہ منگول تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ خوارزم شہر کے اندر جو سلطان علاء الدین کا حفاظتی لشکر ہے اسے کسی نہ کسی طرح شہر سے باہر نکال کر اس سے دو دو ہاتھ کیے جا سکیں۔ جب شہر کے محافظ لشکر نے دریائے جیہون کے آگے بند باندھنے والے منگولوں کا خاتمہ کیا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ شہر کے اندر جو مزید لشکر تھا وہ بھی شہر سے باہر نکل آیا اور ارادہ کیا کہ ایک دم منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دی جائے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے۔ شہر کے اندر جس قدر لشکر تھا، جب وہ باہر نکل آیا تو منگول بڑے خوش ہوئے۔ جب یہ لشکر منگولوں پر حملہ آور ہوا تو منگول آہستہ آہستہ پسپا ہونے لگے، جس سے خوارزم شہر کے لشکریوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور وہ بڑی تیزی سے منگولوں کے تعاقب میں لگ گئے۔ لیکن خوارزم شہر کا محافظ لشکر جب شہر سے دور ہوا تو اچانک گھات میں بیٹھا ہوا منگولوں کا ٹڈی دل لشکر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں کے لشکر کو منگولوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسلمانوں کو اس وقت ہوش آیا جب منگولوں نے انہیں اپنے نرغے میں لے کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جو باقی بچے ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح شہر سے باہر شہر کے محافظ لشکر کو شکست دینے کے بعد سلطان علاء الدین کے دارالسلطنت خوارزم پر بھی منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ حسب معمول شہر کو لوٹ لیا گیا، جوانوں اور دستکاروں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا، جوان لڑکیاں منگول سپاہیوں کے حوالے کر دی گئیں، بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور باقی لوگ قتل کر دیے گئے۔ سلطان علاء الدین ابھی تک چنگیز خان کے جرنیل سوبدائی اور نویان کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ سلطان کی والدہ ترکان خاتون اور سلطان کا سارا حرم اور شہزادیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، جن کی رفاقت اتنے بڑے لشکر کی نقل و حرکت میں مخل ہوتی تھی۔ سلطان کے علاوہ سرداران لشکر بھی دل گرفتہ اور پریشان رہتے تھے، لہٰذا سلطان نے فیصلہ کیا کہ حرم کی ساری خاتونوں کو مع اپنی والدہ ترکان خاتون کو قارون نام کے ایک مضبوط قلعے میں بھیج دیا جائے جو مازندان کے نواح میں تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں ترکان خاتون اور اپنے سارے حرم اور ساری شہزادیوں کو مازندان کے اس مضبوط قارون نام کے قلعے میں بھیج دیا تھا۔ اپنے حرم اور لشکر میں شامل دیگر خواتین کو مضبوط قلعے میں بھجوانے کے بعد سلطان علاء الدین کے امراء اور سرداروں نے مشورہ دیا کہ دربدر منگولوں کے آگے پھرنے سے سپاہ اب تنگ آ چکی ہے، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ کلات نام کے قلعے میں پناہ لی جائے۔ یہ قلعہ مضبوطی اور وسعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا اور قزوین کے پاس ویلم کی پہاڑیوں میں واقع تھا، اور اسی قلعے کو اپنی آماجگاہ بنا کر منگولوں سے مقابلہ کیا جائے۔ سلطان نے اپنے سرداروں کی بات مانتے ہوئے ان کی تجویز کو منظور کر لیا۔ کلات نام کے قلعے کی طرف روانہ ہوا جو قزوین شہر کے قریب ویلم کے کوہستانی سلسلوں میں تھا۔ کہتے ہیں سلطان جب اس قلعے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قلعے کا دور 7 میل کے قریب تھا، لیکن سلطان نے جب اس قلعے کا معائنہ کیا تو اسے اپنے دفاع کے لیے مناسب نہ پایا، لہٰذا ایک بار پھر اپنے لشکر کے ساتھ سلطان علاء الدین وہاں سے نکلا اور واپس نشا پور آیا اور شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا۔ ایک روز سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے خیمے میں اپنے بیٹے
جلال الدین اور اپنے معتبر اور عزیز و قریبی سردار کلتک خان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یہ کلتک خان وہی تھا جس نے سلطان علاء الدین کی والدہ ترکان خاتون کو سازش میں شامل کرتے ہوئے جلال الدین کے بجائے سلطان علاء الدین کے دوسرے بیٹے ازلاق سلطان کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ گفتگو کا موضوع منگولوں کے بخارا اور سمرقند پر قبضہ ہو جانے کے متعلق تھا۔ اتنے میں خیمے میں اور خان داخل ہوا۔ اور خان کو دیکھتے ہی سلطان علاء الدین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا، جبکہ جلال الدین نے آگے بڑھ کر اور خان کو گلے لگا لیا۔ تاہم کلتک خان بڑی بد دلی سے اٹھا اور بادل ناخواستہ اس نے اور خان سے مصافحہ کیا۔ سلطان علاء الدین کے اشارے پر اور خان جلال الدین کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان علاء الدین نے پوچھا، اور خان، لگتا ہے تم سمرقند بر وقت نہیں پہنچ سکے۔ اس پر اور خان بولا، ہاں سلطان محترم، یوں سمجھیے کہ میری بدقسمتی تھی کہ میرے سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سمرقند فتح کیا اور شہر میں اس نے قتل عام کیا۔ سلطان محترم، سمرقند چنگیز خان کے ہاتھوں زیر ہو جانے کے بعد میں وہاں سے چل نکلا، بخارا بھی گیا، اترار شہر بھی گھوما اور دیگر شہروں کا بھی میں نے چکر لگایا، جہاں جہاں اس وقت منگول اپنا قبضہ جما چکے ہیں۔ اس پر سلطان علاء الدین نے بڑی بے چینی میں اپنی جگہ پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، تم نے حالات کو وہاں کیسا پایا؟ جواب میں اور خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ سلطان علاء الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں جہاں کہیں بھی گیا، میں نے شاہراہوں، راستوں پر، مکانوں اور بازاروں میں، گلی اور کوچوں میں جسم و روح کی جدائی کا تماشا دیکھا۔ سلطان محترم، جگہ جگہ لوگ اپنی خواہشوں کی گھڑیاں اٹھائے اپنی موت کے منتظر تھے۔ سلطان محترم، میں نے بے بس و لاچار مسلمانوں کو دیکھا کہ بھوک ان کے آنگن کی رقاصہ، پیاس ان کا اساس ایست اور خونی تعبیریں ان کی زندگی کا ہدف بنی ہوئی ہیں۔ سلطان محترم، یہ منگول آخر کب تک ہماری سرزمینوں میں غم کی عقوبت گاہیں، آنسوؤں کے صحیفے اور زبان کا جبر پھیلاتے رہیں گے؟ کب تک غیور اور دلیر مسلمان دکھ کے راستوں کے مسافروں کی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ سلطان محترم، آخر کب تک ہماری رگوں میں لہو یوں ہی گنگ رہے گا اور ہم اپنے لٹتے خون میں نہاتے کب تک در بدر ٹھوکریں کھاتے بھائیوں کو خاموشی اور بے حمیتی سے دیکھتے رہیں گے؟ یہاں تک کہتے کہتے اور خان خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی یہ ساری گفتگو سن کر سلطان علاء الدین کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں سرخ ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ سلطان کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی سلطان کا عزیز اور رشتہ دار کلتک خان بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، تو نے اپنی حد سے بڑھ کر گفتگو کی ہے۔ تو نے اپنی گفتگو سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب کی رگوں میں خون منجمد ہو چکا ہے، اور یہ کہ ہم سب بے اہمیت ہیں اور خاموشی سے اپنے مسلمان بھائیوں کی بربادی اور تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور خان نے کھا جانے والی نگاہوں سے کلتک خان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، کلتک خان، میں تجھے خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو پانی سے بھرے صاف ستھرے مشکیزوں میں صرف سوراخ کرنا جانتے ہیں۔ دیکھ، جو کچھ میں نے کہا ہے میرے اندر کی دستک تھی، جو میں نے کہہ دی ہے۔ اب ان الفاظ کے بدلے میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو مجھے کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی افسوس، کوئی رنج نہ ہوگا۔ اس بار سلطان علاء الدین انتہائی غضبناک آواز میں بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، اپنے جامے سے باہر نکل کر گفتگو نہ کر۔ تم خیال کرتے ہو کہ ہماری ساری سرزمینوں میں منگولوں کی وجہ سے جو تباہی اور بربادی آئی ہے، یہ ساری ہماری وجہ سے ہے؟ یہ ساری ہماری سستی، ہماری نااہلی کے باعث ہے۔ جواب میں اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، یہ صرف میری ہی دل کی آواز نہیں
بلکہ جہاں جہاں بھی میں گیا لٹے پٹے مسلمانوں سے ملا، بدحال لوگوں سے گفتگو کی۔ سب نے کہا کہ یہ سب کچھ جو منگولوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب سلطان علاء الدین کی نااہلی اور اس کی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب سلطان علاء الدین کے پاس 4,00,000 چرار لشکر تھا تو وہ کیوں نہ خم ٹھونک کر چنگیز خان اور اس کے جرنیلوں کے سامنے آ گیا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر 4,00,000 کا لشکر صفیں باندھ کر منگولوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ان کے پیچھے جو کروڑوں کی تعداد میں غیرت مند مسلمان اور مجاہد تھے وہ منگولوں کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیتے۔ سلطان محترم، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سلطان کسی ایک میدان میں منگولوں کے سامنے ڈٹ جاتے تو پھر منگول ہماری سرزمینوں میں بھاگتے ہوئے اپنے لیے کوئی پناہ بھی تلاش نہ کر سکتے۔ سلطان محترم، مجھے ہی نہیں، آپ کی ساری سلطنت کے لوگوں کو آپ سے بے شمار شکوے اور شکایتیں ہیں۔ سلطان محترم، اب بھی اگر آپ 2,00,000 کے لشکر کے ساتھ جو اس وقت آپ کے ساتھ ہے اٹھ کر کھڑے ہوں اور اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے روایتی انداز میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے ان منگولوں کے سامنے آ جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نہ صرف انہیں اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کریں گے بلکہ ان کے صحرائے گوبی تک ان کا تعاقب کرتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ کہیں بھی ہمارے سامنے دنیا میں پناہ گاہ بھی تلاش نہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان علاء الدین کے چہرے پر غضبناکی کے مزید آثار نمودار ہوئے۔ ایک بار اس نے اپنے بیٹے جلال الدین کی طرف دیکھا۔ جواب میں جلال الدین بیچارے کی گردن بڑی بے بسی سے جھک گئی تھی۔ پھر علاء الدین نے اپنے عزیز اور رشتہ دار کلتخ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کلتخ خان، اس اور خان کو حراست میں لے لو، آج سے یہ باغی اور سرکش ہے۔ میں نے اس کی دلیری، اس کی جرأت مندی، شرافت اور نجابت کی وجہ سے اس کی نسبت اپنی بیٹی خان سلطان سے کی تھی۔ میں وہ منگنی بھی توڑتا ہوں۔ یہ اور خان اس قابل ہی نہیں ہے کہ خان سلطان کو اس کی زوجیت میں دیا جائے۔ اسے حراست میں لے کر میرے خیمے کے کسی کمرے میں بند کر دو اور اس پر پہرا لگا دو۔ جو کچھ اس نے کہا ہے، اگر یہ آنے والی صبح تک اپنے اس سارے رویے کی معافی نہیں مانگتا تو کل دوپہر تک اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جواب میں اور خان بے پناہ غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم جو بھی سزا دیں میں اسے چھاتی تان کر قبول کروں گا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ کے سامنے حقیقت پیش کی ہے۔ سلطان محترم، میں جانتا ہوں کہ حقیقت بڑی کڑوی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کب تک منگولوں کے آگے آگے بزدل لومڑی کی طرح بھاگتے رہیں گے؟ کب تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا؟ لوگ کب تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے شہر بستیاں لٹتی رہیں گی اور انہیں آگ لگتی رہے گی؟ سلطان محترم، ایک خان سلطان تو کیا، اگر اپنے وطن کے دفاع، اپنے لوگوں کی ہمدردی کے صلے میں مجھے 1000 بار بھی خان سلطان جیسی منگیتر اور منصوب سے محروم ہونا پڑے تو سلطان محترم میں اسے اپنے لیے ایک فخر اور اپنے لیے ایک سعادت سمجھوں گا۔ سلطان محترم، مجھے جب بھی موقع ملا میں آپ سے ایسی گفتگو کروں گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ سے معافی مانگوں گا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ رہا سوال منگنی توڑنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کے باپ کے دل میں وطن، دین اور اپنی رعایا کے لیے کوئی محبت، کوئی انس نہیں ہے، میں ایسی لڑکی کو اپنی زوجیت میں رکھنا اپنے لیے ایک توہین اور اپنے لیے ایک گناہ سمجھوں گا۔ سلطان محترم، میں خود اپنے لیے خان سلطان کو ٹھکراتا ہوں۔ اور خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ علاء الدین خوارزم شاہ کے تالی بجانے پر کچھ محافظ اندر آئے۔ پھر وہ کلتخ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کلتخ خان، ان محافظوں کے ساتھ اور خان کو لے جاؤ اور میرے خیمے کے ایک کمرے میں نظر بند کر دو۔ کلتخ خان ان محافظوں کے ساتھ اور خان کو لے گیا اور سلطان علاء الدین کے ایک خیمے میں ہی اسے بند کر دیا گیا۔ جلال الدین نے شاید اپنے باپ کے اس فیصلے کو ناپسند کیا تھا، اس لیے
وہ اس موقع پر کچھ کہے بغیر سلطان کے خیمے سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسی رات سلطان علاء الدین کے لشکر میں اس کے قتل کی سازش کی گئی۔ لشکر کا ایک حصہ سلطان کے یوں منگولوں کے آگے آگے بھاگنے کو ناپسند کرتا تھا۔ جو اور خان کا ہمنوا تھا وہ حرکت میں آیا اور فیصلہ کیا کہ رات سلطان کو اس کے خیمے میں سوتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا اور جلال الدین کو لشکر کا سپہ سالار اعظم بنانے کے بعد کمر ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آیا جائے۔ لیکن سلطان علاء الدین کی خوش قسمتی کہ رات جس خیمے میں سونے کے لیے اس کا بستر لگایا گیا، احتیاطاً اس نے وہ خیمہ تبدیل کر کے ایک دوسرے خیمے میں جا کر رات بسر کر لی۔ جب دوسرے روز اس خیمے کا جائزہ لیا گیا تو سلطان علاء الدین کا بستر تیروں سے بری طرح چھلنی تھا۔ سلطان علاء الدین جب اپنے پہلے خیمے میں آیا جس پر حملہ ہوا تھا تو وہ اپنے بستر کو تیروں سے چھدا ہوا دیکھ کر بڑا پریشان اور بڑا افسردہ ہوا۔ اسی موقع پر اس کا بیٹا جلال الدین خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے بھی بستر کا جائزہ لیا، پھر غور سے وہ سلطان علاء الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ اس موقع پر علاء الدین نے اپنے بیٹے جلال الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جلال الدین میرے فرزند، دیکھا تم نے رات کو کیا انقلاب رونما ہوا؟ اس پر جلال الدین نے ایک نشست پر بیٹھ گیا اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم آپ بیٹھیں، میں تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو میں نے رات کے وقت نہیں کی کہ اس طرح آپ کی دل شکنی ہوگی۔ سلطان محترم، لشکر کا ایک حصہ اور خان کے حق میں بغاوت کر چکا ہے۔ لشکر کے اسی حصے کے سرکردہ لوگوں نے رات کو آپ کے خیمے پر دھاوا بول دیا۔ وہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی خوش قسمتی کہ آپ نے خیمہ تبدیل کر لیا۔ میں آپ کا بستر رات ہی کو دیکھ کر گیا تھا، تیروں سے چھلنی تھا۔ اب بھی یہ ایسا ہی ہے، آپ اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ جلال الدین کے اس انکشاف پر علاء الدین کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ پھر وہ اپنے بیٹے جلال الدین کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جلال الدین میرے بیٹے، یہ باغی کون ہیں اور کیا ان سے نپٹا نہیں جا سکتا؟ اس پر جلال الدین کہنے لگا، سلطان محترم، یہ باغی ایک نہیں ہزاروں پر مشتمل ہیں، اور اگر اس بغاوت کی خبر سارے لشکر میں پھیل گئی تو یاد رکھیے آپ کے لشکر کے اندر وہ بغاوت، وہ سرکشی اور وہ افراتفری پھیلے گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی سپاہی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ جلال الدین کی ان باتوں سے علاء الدین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پھر وہ پریشان کن آواز میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جلال الدین میرے بیٹے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جلال الدین نے کہا، سلطان محترم، رات ہی کے وقت لشکر میں بغاوت اٹھنے کی خبر ہو گئی تھی۔ میرے ذاتی مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ لشکر کا ایک حصہ ہم پر حملہ آور ہو کر آپ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ چونکہ خیمہ تبدیل کر چکے تھے لہٰذا مجھے اطمینان ہو گیا۔ جس نئے خیمے میں گئے تھے اس کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے میں نے لشکر کا ایک حصہ مقرر کر دیا تھا۔ سلطان محترم، باغی عناصر انتہائی قسم کے جنگجو، وطن دوست، اپنی سرزمین اور دین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہمیں منگولوں کے آگے آگے بھاگنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انہیں اپنی سرزمینوں سے مار بھگانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ منگول آخر کیوں یکے بعد دیگرے ہمارے شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور شہروں کو آگ لگاتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم 2 لاکھ کے لشکر کی صورت میں جگہ جگہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ جلال الدین کے ان الفاظ سے سلطان علاء الدین کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی۔ پھر وہ پوچھنے لگا، میرے فرزند، کیا یہ باغی عناصر ہمارے لیے خطرہ تو نہیں بن سکتے؟ اس پر جلال الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں، لیکن میں نے رات ہی ان سارے باغی عناصر کو لشکر سے علیحدہ کر کے نیشا پور کے ایک کوہستانی سلسلے کی طرف روانہ کر دیا ہے۔
یہ سارے عناصر اس وقت اور خان کے بھائی کبیل خان اور ماموزاد تغرل خان کی سرکردگی میں نشاپور کے نواحی کوہستانی سلسلوں میں پناہ لے چکے ہیں۔